ناظرین کرام، وہ پیارے محبوب جن کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، جن کے پروٹوکول میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو سجایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے کن کی کنجیاں عطا کر کر ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا، جن کو صاحب خیر کثیر اور غنی عالم بنایا، اسی محبوب کے محبوب اس طیب و طاہر کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، جو بالیقین شہزادوں کے بھی شہزادے ہیں، جو محسن اسلام کے راج دلارے ہیں، جو وجہ وجود کائنات کے پیارے ہیں، جن کو فرشتے جھولا جھلاتے ہیں اور جن کو جبرائیل لوریاں سناتے ہیں، جن کا مبارک نام سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد گرامی کے مبارک نام پر یعنی عبداللہ رکھا، جن کی آمد کائنات کے سب سے عظیم، سب سے محترم، سب سے محتشم، سب سے خوبصورت، سب سے عالی، سب سے معطر، سب سے منور، سب سے مقدس، سب سے پاک، سب سے مطہر حجرے یعنی حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوئی، جو شہزادے ہیں اس محسنہ اسلام کے، جو اسلام کی خاتون اول ہیں یعنی محبوب خدا کی رفیقہ اول ہیں، جنہیں اہل ایمان سر جھکا کر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو شہزادے ہیں اس نسل پاک کے ناظرین، اس نسل پاک کے جس نسل پاک کا بچہ نور کا ہے، جن پر جن و انس و ملائکہ ہر پل ہر لمحہ ہر ساتھ درود و سلام بھیجا کرتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن پکار اٹھے کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کے وصال پاک پر دشمن کے دیے گئے تانے کے بعد خالق دو جہاں نے مالک کون و مکان کو نہ صرف کوثر کی بشارت عطا فرمائی بلکہ اپنے محبوب کے دشمنوں کو بے اولاد رہنے کی وعید بھی سنائی، جو مدار ہیں پوری کائنات کی عقیدتوں اور محبتوں کے، جن کی محبتوں اور عقیدتوں کی خوشبو پورے عالم کو مہکا رہی ہے ناظرین، جن کے نور سے یہ ساری کائنات جگمگا رہی ہے، جن کا ذکر راحت قلب و جاں بھی ہے اور جن کا تصور دنیا و آخرت میں اما بھی ہے، جن کی عقیدت ناظرین ساری عقیدتوں سے بڑھ کر امام الملائکہ بھی حاضر ہیں انہی کے در پر، جن کی محبت سرمایہ ایمان ہے، جن کی محبت کل ایمان ہے، جن کی محبت مومن کی پہچان ہے، جن کی محبت نصیب والوں کی شان ہے، جن کی محبت یقیناً جن کی محبت ہم پر اللہ کا احسان ہے ناظرین، جن کی محبت مودت کے سانچے میں ڈھلے، جن کی محبت مودت کے سانچے میں ڈھلے تو قرآن کا فرمان بن جائے، اور جن کا دامن ہاتھ میں رہے تو فلاح کا راستہ آسان بن جائے، جن پر درود نہ ہو تو دعا قبول نہ ہو، جن پر سلام نہ ہو تو نماز مقبول نہ ہو، جو دنیا و آخرت میں بقا کا راستہ ہیں، جو کامیابی و نجات کی منزل کا واسطہ ہیں، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی کسوٹی اور اس کا پیمانہ رہتی دنیا تک سیٹ کر دیا کہ اب دنیا و آخرت میں فلاح چاہیے، عزت و مقام چاہیے، تو سمجھ لو کہ کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے، میری اولاد کو اپنی اولاد سے، اور میرے اہل کو اپنے اہل سے، اور میری ذات کو اپنی ذات سے محبوب نہ رکھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم اہل بیت کی بار بار بات کرتے ہیں نا، ایک جملہ صاحب میں ادا کرنا چاہتا ہوں اور ہدیہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو، کہ مطلب یہ ہے کہ یہ اہل بیت کی کشتی وہ کشتی ہے جس میں سوار ہونے والا کبھی ڈوبتا نہیں ہے، کتنے ہی طوفان آ جائیں، حالات کے سمندر میں کتنی ہی طغیانی آ جائے، زمین کی لہروں میں کتنا ہی جوار بھاٹا آ جائے، جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا بس وہی فلاح پا گیا، اور خدا نہ خواستہ جو اہل بیت کی کشتی سے رہ گیا وہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔